Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. قرآن مجید کے معنی کو کوئی شخص بدل نہیں سکتا. اور یاد رکھیے یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے. طلباء کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں اور ساری کی ساری آیتیں قطعی الثبوت ہیں. اور میں انشاءاللہ آسان کر کے اس مسئلے کو پیش کروں گا. قطعی الثبوت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقینی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں. ایک جمع غفیر نے، ایک بڑی تعداد نے قرآن مجید کی آیتوں کو ہم تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کو لے کر حضرت جبرائیل کو بھیجا. حضرت جبرائیل نے حضرت رسول پاک کو پہنچایا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہنچایا اور صحابہ نے تابعین کو پہنچایا اور تابعین نے تابعین کو پہنچایا. اس طرح سے یہ قرآن تواتر کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اس میں ادنا بھی شک نہیں ہے. یقینی طور پر ایک ایک آیت قرآن کی ہم تک پہنچی ہے. اگر کوئی شخص قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی انکار کر دیتا ہے وہ شخص کافر ہو جائے گا. وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا. لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے، یہ قرآن پورا نہیں ہے، جیسے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں اور انہوں نے جس غلاف کے اندر اور جس کپڑے کے اندر قرآن رکھا جاتا ہے اس قرآن کے غلاف کو اور اس کپڑے کو جزدان کہتے ہیں. بڑی شرارت کے ساتھ اور بڑی مکاری کے ساتھ یہ لفظ مسلمانوں کے درمیان رائج کر دیا گیا. جس کپڑے کے اندر قرآن کو لپیٹ کر رکھا جاتا ہے اس کپڑے کو جزدان کہا جاتا ہے. یعنی یہ قرآن جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ مکمل قرآن نہیں ہے. ایک طبقے کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے بلکہ ہمارے امام اس قرآن کو غار میں لے کر چلے گئے ہیں اور قیامت کے قریب جب قرب قیامت کا وقت آ جائے گا تو وہ امام برحق اس قرآن کو لے کر آئیں گے. تو میرے بھائیوں یہ بتائیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا اور یہ بات آپ کو اچھی طرح سے وضاحت کے ساتھ بتلائی کہ اگر کوئی شخص، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، چاہے کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی بڑے سے بڑا محدث ہو، کوئی بڑے سے بڑا مفسر ہو، کوئی بڑے سے بڑا مدرسہ ہو، دارالعلوم دیوبند ہو، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، اگر قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی انکار کر دیتا ہے وہ انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ سارا کا سارا قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہمارے پاس یقین کے ساتھ پہنچی. اب آپ اندازہ لگائیے، کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن میں سے 10 پارے غائب ہو گئے ہیں، قرآن نامکمل ہے، قرآن ناقص ہے، تو اس کے کافر ہونے میں، اس کے مشرک ہونے میں اور اللہ کے باغی ہونے کے سلسلے میں کون سا مسئلہ یہاں پر رہ جاتا ہے؟ آپ تحقیق کر لیجئے، پڑھ کر اٹھا کے دیکھیے کہ جو ہمارا خون چوس رہے ہیں، جو ہماری صفوں میں رہ کر ہماری پیٹھ میں خنجر بھوگ رہے ہیں، وہ قرآن مجید کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان شک پیدا کرتے ہیں. تو میں نے آپ سے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظ کو، قاریوں کو، علماء کو، مدرسوں کو اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. یہ قرآن مجید کی آیتوں کی بھی حفاظت کریں گے، اس کے حروف کی بھی حفاظت کریں گے، اس کی قرات کی بھی حفاظت کریں گے اور ایک آیت میں بھی کوئی شک پیدا نہیں کر سکتا.
اسی طرح قرآن مجید کے معنی بتائے گئے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے، بہت سے لوگ قرآن کے معنی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے احکام تو ایسے ہیں جو اجمالی طور پر نازل کیے ہیں. میں اجمال کی بھی تشریح کروں گا. اجمال کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے تفصیل نہیں بتائی ہے. اجمال کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کہتا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. لیکن زکوٰۃ کس طرح سے دی جائے گی، اس کا نصاب کیا ہوگا، وہ تفصیل قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے. قرآن مجید میں ظہر کی رکعت کی تعداد موجود نہیں ہے، عصر کی رکعت کی تعداد موجود نہیں ہے، مغرب اور عشاء کی رکعت کی تعداد موجود نہیں ہے. اجمالی طور پر، مختصر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے، لیکن حج کے مناسک اور حج کے ارکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں سکھلائے. اللہ کے رسول قرآن مجید کی جو تشریح کریں گے، صحابہ قرآن مجید کی جو تشریح کریں گے، عربی لغت، عربی زبان قرآن مجید کی جو تشریح کرے گی، وہ تشریح قابل قبول ہے. اگر ہم اپنی رائے سے اور ہم اپنے من سے اور اپنی خواہش سے کچھ کہنا چاہیں گے تو اس کو رد کر دیا جائے گا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن مجید نے بہت سارے احکام وہ ہیں جو تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. وراثت کے احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا. یعنی باپ نے 3 لاکھ روپے اگر چھوڑے ہیں تو بیٹے کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور بیٹی کو 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے. ماں کا کیا حصہ ہے، باپ کا کیا حصہ ہے، بہنوں کا کیا حصہ ہے، اس کی ساری تفصیل قرآن مجید نے بیان کی ہے. لیکن لوگ بعض قرآن کے معنی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، قرآن مجید کے معنی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے مذاق میں قرآن مجید کی جو سورہ ہے، سورہ تبت یدا ابی لہب، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا تذکرہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد کی بات کو بد ماننا، ان کو تسلیم نہ کرنا، محمد جادوگر ہیں، محمد کاہن ہیں. یہ بیوی اور شوہر کے درمیان تفریق کرا دیتے ہیں. ابو لہب کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی. ان دونوں کا تذکرہ اس سورت تبت یدا ابی لہب کے اندر کیا گیا ہے. تبت یدا ابی لہب. اور قرآن مجید میں یہ کہا گیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھیے ماں کو حصہ کیا ملے گا، قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اور اسی صورت کو پیش کر دیا تبت یدا ابی لہب وما کسب. ماں کسب کے معنی ہوتے ہیں انسان نے جو برائی کی ہے، جو کوتاہیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس.
زمین کے اندر، خشکی کے اندر اور تری کے اندر فساد پھیل گیا، اس بنیاد پر کہ انسانوں نے فساد مچایا، بگاڑ مچایا، گناہ کیے، جرائم کیے، پاپ کیے، زناکاریاں کی، سود کھایا، رشوت لی، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر تری کے اندر بھی فساد پھیل گیا، خشکی کے اندر بھی فساد پھیل گیا، چاروں طرف فساد ہی فساد ہے۔ تو ماں کسب کا مطلب یہ ہے جو انسان نے گناہ کیے ہیں، اور نعوذ باللہ کسی نے یہ کہہ دیا ماں کا سب، کہ ماں کو سب مل جائے گا۔ یہ قرآن کے معنی کے ساتھ، جس طرح قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح قرآن کے معنی کو بگاڑ دینا اور اپنی عقل کی بنیاد پر معنی بیان کرنا، یہ انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ اب قرآن مجید کی تشریح ہمارے من کے مطابق نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ، اس دن تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، جو اللہ کے انعامات برس رہے تھے، اللہ نے جو صحت کی دولت عطا فرمائی تھی، اللہ نے جو اولاد کی نعمت عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کے لیے جو مکان عنایت فرمایا تھا، تمہارے اوپر بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کی نعمتیں برس رہی تھیں۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہاں نعمت سے اللہ کے انعام مراد ہیں۔ کوئی شخص کہنے لگے اور یہ بات کہے کہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اس دن مفتی نعیم سے پوچھا جائے۔ یہاں پر مفتی نعیم کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی شخص کہتا ہے تو معنی کے اندر تحریف کرتا ہے، یہ اپنے من سے اور اپنی خواہش سے معنی بیان کر رہا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت سے انسان کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، کفر کے اندر چلا جائے گا، اسی طرح اگر وہ جان بوجھ کر غلط معنی بیان کرتا ہے، اللہ کے رسول نے وہ معنی بیان نہیں کیے ہیں، صحابہ نے وہ معنی بیان نہیں کیے ہیں، عربی لغت میں اس کا کہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، تابعین نے وہ معنی بیان نہیں کیے ہیں، تو وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا جو قرآن مجید کے معنی غلط بیان کرتا ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن مجید کے بہت سارے پاروں کے سلسلے میں، بہت ساری آیتوں کے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ قرآن نامکمل ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا جو قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر بھی تحریف کا قائل ہوگا، ایک آیت کا بھی منکر ہوگا، اس کے کافر ہونے میں شک نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، قیامت تک نہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ کسی طرح کا نقص اور اس کے اندر کمی کی جا سکتی ہے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من احدث فی دینی فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین کے اندر کوئی چیز بڑھاتا ہے اس کو کہتے ہیں محدث، اور جس چیز کو بڑھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں محدث، یعنی دین کے اندر نئی چیز بڑھانا، شریعت کے اندر کوئی نیا حکم نکالنا جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے بہت آسان قانون ہے، بہت آسان ضابطہ ہے، جو بدعت ہوتی ہے وہ ہر جگہ پر الگ ہوتی ہے، اور جو سنت ہوتی ہے وہ ساری دنیا کے اندر ایک ہوتی ہے۔
یہ اصول یاد رکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. بہت آسانی کے ساتھ بدعت اور سنت کا فرق سمجھ سکتے ہیں. آذان یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. مسواک کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ ساری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے مسواک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, مسواک کرنے کا ایک ہی منہج ہے. ساری دنیا کے اندر اسی طرح سے مسواک کی جاتی ہے. ساری دنیا کے اندر ایک ہی اذان ہوتی ہے. لیکن جو چیز بدعت ہوتی ہے آپ کے لکھنؤ کے شہر میں الگ ہے, بہرائچ میں چلے جائیے تو الگ ہے, سنبھل میں چلے جائیے تو الگ ہے, دیوا میں چلے جائیے تو الگ ہے, کلیر میں چلے جائیے تو الگ ہے, اجمیر چلے جائیے تو الگ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ تو سب بدعتیں ہو جائیں گی. ایسے تو ہم بھی بدعتی ہیں, ہم بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے اور آج ہم پیدا ہوئے ہیں. تو میں نے دیکھے تعریف یہ کی ہے بدعت کی کہ دین سمجھ کر جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر دین میں داخل کرنا اور پھر اس کو ثواب کی چیز سمجھنا یا اس کے چھوڑنے کو گناہ سمجھنا, یہ بدعت ہے. ورنہ یہ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں یہ بدعت نہیں ہے. آپ جو مسجدوں میں رگ و روغن کر رہے ہیں یہ بدعت نہیں ہے. یہ لغت کے اعتبار سے بدعت ہے. لغت کے اعتبار سے جو بدعت ہے وہ حسنہ بھی ہو سکتی ہے اور لغت کے اعتبار سے جو بدعت ہے وہ برو بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو شرعی بدعت ہے وہ ہمیشہ بری چیز ہے. شریعت میں اگر ہم کوئی چیز اپنی جانب سے ثواب سمجھ کر نکالیں گے اور جس کا کوئی ثبوت نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ کی زندگی میں. اب حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے, یہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث کہلاتی ہے. بے شمار حدیثیں وہ ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. جو حدیثیں معمول بھی ہوں جن پر عمل کیا جائے اس کو سنت بھی کہتے ہیں. اب دیکھیے یہاں سے میں ایک اشکال آپ کا حل کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کیا. یہ حدیث نہیں ہے بلکہ سنت ہے. حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو, اور سنت کہتے ہیں جس پر عمل ہوا ہو, اللہ کے رسول نے عمل بھی کیا ہو. اگر آپ نے اس پر عمل بھی کیا ہے, صحابہ نے بھی عمل کیا ہے اور آپ کا قول بھی ہے تو وہ حدیث بھی ہے اور سنت بھی ہے. اور جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے, اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو اپنے زمانے میں اللہ کے رسول کی وفات کے بعد قرآن مجید کو جمع کیا تو یہ سنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, کہ تمہارے اوپر میری سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے اور خلفاء راشدین کی سنت کو تمہارے اوپر لازم پکڑنا اور اس کو اپنے عمل میں لانا یہ تمہارے لیے ضروری ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن جمع کیا یہ اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے, یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اور نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے اندر بدعت ایجاد کر دی تو اس کے ایمان کے سلسلے میں خطرہ پیدا ہو جائے.
صحابہ کے سلسلے میں زبان کھولنا آسان نہیں ہے. اولئک هم الراشدون، وہ راشد ہیں. یہ چار تو خلفائے راشدین ہیں، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو بھی خلفائے راشدین کے دور میں شامل کرتے ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب خلفائے راشدین ہیں. اور ان کے علاوہ جتنے بھی صحابہ ہیں، اولئک هم الراشدون، سب کے سب بھلے ہیں، سب کے ایمان کی ضمانت دی گئی ہے، سب سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے. تو اس کو سنت ابو بکر کہیں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اسی طرح ابو بکر کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے. اب ایک مسئلہ اور لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو ختم قرآن پر اور تراویح پر جمع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح 2 دن یا 3 دن ہوئی تھی، اور جب بہت زیادہ بھیڑ آ گئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے سے چھوڑ دیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کے شوق کو دیکھ کر یہ تراویح فرض نہ ہو جائے. آپ حجرے سے نکل کر نہیں آئے. پہلے دن آپ نے تراویح پڑھائی تو جم غفیر آیا، اس کے دوسرے دن اور زیادہ تعداد آئی، تیسرے دن اور زیادہ تعداد آئی، پھر آپ نے چھوڑ دیا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے دور میں پھر یہ عمل نہیں ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو جاری کر دیا. پورے مہینے تراویح پڑھی جائے گی، قرآن مجید کو مکمل کیا جائے گا. وَهَذِهِ سُنَّةُ عُمَرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اور لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے یہ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی بہترین اچھا طریقہ ہے جو نکالا گیا، کیا ہی انوکھا اور اچھا طریقہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، نہ قرآن کی مخالفت کر سکتے تھے، نہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر سکتے تھے. وہ اللہ کے رسول کے منشا کو اور آپ کے مقصد کو اور شریعت کی گہرائیوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو نعوذ باللہ حضرت عمر پر یہ فتویٰ لگا دیں کہ نعوذ باللہ عمر نے بدعت کو رائج کر دیا. لعنت ہے ان لوگوں پر، ملامت ہے ان لوگوں پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اپنی زبان طعن کو دراز کرتے ہیں. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے. جو قول ہوتا ہے اللہ کے رسول کا اس کو حدیث کہتے ہیں، اور جس پر عمل بھی ہوتا ہے اس کو سنت کہتے ہیں. اب تیسری سنت آپ دیکھیے، دیکھتے چلے جائیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ جاتا ہے. اللہ کے رسول کے دور میں وہ اذان ہوا کرتی تھی جو منبر کے سامنے ہوتی ہے، یہ پہلی اذان تھی. اور دوسری اقامت ہوتی تھی جمعے کے لیے. وہ اذان جو مائک سے ہوتی ہے وہ اذان نہیں تھی، وہ پہلی اذان نہیں تھی. پہلی اذان وہ تھی جو منبر کے سامنے ہوا کرتی تھی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی نہیں ہوئی، حضرت عمر کے دور میں بھی نہیں ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اذان کو جاری کر دیا، اور تمام کے تمام صحابہ نے اس پر اجماع کر لیا. تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ اس اذان کا اضافہ کرنا چاہیے، اور اس اذان کا اضافہ کر دیا گیا. تو یہ کس کی سنت ہوئی؟ ھذہ سنت عثمان،
یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خلفائے راشدین کی سنت کو بھی اپنے اندر مضبوطی کے ساتھ اتاریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے، آپس میں مسلمانوں میں یہ جنگ ہو گئی تھی۔ اب اس کی ایک بہت لمبی ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ منافقوں نے، یہودیوں نے مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیرنے کے لیے، مسلمانوں کی جمعیت کے ٹکڑے کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے صحابہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی۔ اب وہ بھی انسان تھے، یہودیوں نے آخری درجے کا زور لگا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کیوں بڑھ رہی ہے، حضرت عثمان کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسلام کا کارواں اور اسلام کا قافلہ کیوں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ کیوں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام کو بڑھتے ہوئے وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے منافقین نے، مشرکین نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، تمام باطل پرستوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑا دیا۔ جیسے آج بھی بہت ساری جمعیتوں میں ٹکڑے کر دیے گئے، تنظیموں کے ٹکڑے کر دیے گئے، اداروں کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نفاق کا چولا پہن کر آتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کے شیرازے کو متحد نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ سب جو ہے کیا گیا اسلام کے شیرازے کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جنگ جمل ہوئی تھی، تو بعض مسلمانوں نے مشورہ دیا کہ جنگ کے اندر جن لوگوں کو قیدی بنایا گیا ہے ہم ان کو اپنی باندیاں بنا لیں، اور مسلمانوں سے جو مال ہمیں حاصل ہوا ہے اس کو ہم مالی غنیمت بنا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارے ظالموں، تم دین کے سلسلے میں بالکل پیدل ہو گئے ہو، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے تمہاری عقل ماری گئی ہے، تمہاری قوت فکر فنا ہو گئی ہے، تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری ماں حضرت عائشہ بھی ان قیدیوں کے اندر شامل ہے، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، کیا تم اپنی ماں کو اپنی باندی بناؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمانوں کے درمیان غلط فہمی کی بنیاد پر، یا باطل پرستوں کے اکسانے کی بنیاد پر، یا یہودی لابی کے اکسانے کی بنیاد پر اور باطل پرستوں کی کوشش کی بنیاد پر اگر مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر ان کے مال کو مال غنیمت نہیں سمجھا جائے گا، ان کی عورتوں کو باندی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور اس سنت پر بھی عمل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے دین میں جو شخص اضافہ کرے گا، اس شریعت کے اندر دین سمجھ کر اگر کوئی اضافہ کرے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب اندازہ لگائیے، ہمارے علاقوں میں الگ الگ، جیسے میں نے بتایا، کہیں پر ہمارے علاقے میں سنبھل ہی میں اس طرح کی صلاۃ ہوتی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ ایک جگہ یہ ہے شفیع المذنبین، دوسری جگہ پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، دوسری جگہ پر یہ ہے۔ ارے بھائی، ایک شریعت ہے، صلاتیں الگ الگ کیوں ہو رہی ہیں؟
ارے اس لیے ہو رہی ہیں کہ شریعت میں یہ ثابت ہی نہیں ہے، اپنی جانب سے بنایا گیا ہے اس کو، اور کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھایا جا رہا ہے، اور کہیں اپنے بیٹے پر اور اپنی بہو پر ہی پڑھا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب مصطفیٰ کون تھے؟ یہ بیٹے تھے، اور رحمت جو تھی ان کی بیوی تھی۔ تو یہ سب ہوا ہے۔ دین کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کر دی گئیں، بڑھا دی گئیں، اور اس کو دین کا حصہ سمجھا گیا اور اس کے کرنے کو ثواب بتایا گیا۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف ہم نے برادران وطن سے لی ہے، ہم 100% اس کے سلسلے میں جانتے ہیں۔ اب دیکھیے، تیجا ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے، یہ سب کیا ہے؟ ہم نے یہ سب چیزیں برادران وطن سے لی ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث دکھاؤ، قرآن مجید کی ایک آیت دکھاؤ، خلفائے راشدین کے دور میں اس کی کوئی مثال دکھاؤ، لیکن کوئی مثال اس کی مل نہیں سکتی۔ ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور تقریباً 80 یا 85 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا، اور وہ بھی بہت بوڑھے تھے، لیکن جب جنازہ اٹھا تو دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ جو گاؤں کے بڑے بوڑھے تھے اور جو عقل مند لوگ تھے، بہت سمجھا رہے تھے کہ بھائی دیکھو، ان کی فطری عمر ہو گئی تھی، بہت ساری بیماریوں سے پریشان تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاں بلا لیا، کیا حرج کی بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری بیوی چلی گئی، ارے مولانا صاحب، رونا تو اس بات کا ہے کہ اب لوگوں کو تیجا کھلانا پڑے گا، 10واں کھلانا پڑے گا، 20واں کھلانا پڑے گا، 40واں کھلانا پڑے گا، میرے پاس تو کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ مجھے تانے دیں گے کہ ہمارے ابا کے تیجے میں دعوت کھانے کے لیے آ گئے تھے، ہمارے ایک چچا کے تیجے میں دعوت کھانے کے لیے آ گئے تھے، ہمارے پھوپا کے تیجے میں بریانی اور قورمہ اڑانے کے لیے آ گئے تھے، اور خود جو ہے ہمیں کچھ نہیں کھلا رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے آج کا۔ بلکہ میت کے موقع پر ایسا سمجھا جاتا ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسا فنکشن ہوتا ہے کہ خواتین جس طرح شادیوں پر نئے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، آج تو نئے نئے کپڑے پہننے کا رواج ہو گیا۔ ایک صاحب تشریف لا رہے تھے، انہیں دعوت کھانے کا بڑا شوق تھا، جہاں بھی دیکھتے تھے کوئی دعوت ہو رہی ہے وہ رک جاتے تھے۔ اب آ رہے تھے سائیکل پر، دیکھا شامیانہ لگا ہوا ہے، دیگیں بن رہی ہیں اور تنور میں آگ جلائی جا رہی ہے، روٹی پکانے کی اور نان لگانے کی تیاری چل رہی ہے۔ جا کر بیٹھ گئے، بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ اب کوئی جانتا نہیں تھا ان کو، تو پوچھا کہ بھائی صاحب کیسے تشریف لائے ہیں آپ، کسی سے ملنا ہے؟ کہا کہ میں لڑکوں والوں کی طرف سے آیا ہوں، اور وہاں پر ان کے والدین کا انتقال ہوا تھا، فوراً دوڑا دوڑا کر کے مارا کہ ہمارے والدین کا انتقال ہوا ہے اور آپ یہاں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ یعنی اس طرح کے فنکشن ہونے لگے ہیں، اس طرح کی تقریبات ہونے لگی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کوئی شادی ہو رہی ہے، کسی بارات کا انتظام ہے، کوئی بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے۔ ہم نے دین کو ملیاں میٹ کر کے رکھ دیا، دین کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، یہ ہم نے بھی کیا ہے۔ صرف ہم دوسروں کو دوش نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے سلسلے میں جو اپنے رخساروں کو پیٹتے ہیں، جو اپنے چہرے پر تماچا مارتے ہیں اور اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا دین سے، شریعت سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَلَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودِ، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو اپنے رخساروں پر تماچے مارے۔ وَشَقَّ الْجُيُوبِ، اور اپنے گریبان کو چاک کرے۔ وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاہِلِيَّةِ، اور جاہلیت کے نعرے لگائے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص میت پر روتا ہے تو اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آنسو تو نکل ہی جاتے ہیں، لوگوں کو رونا تو آ ہی جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مرنے سے پہلے باقاعدہ وصیت کر کے جائے کہ فلاں قبیلے کی عورتوں کو بلایا جائے جو اچھی طرح سے رونا جانتی ہوں، اگر کوئی اس طرح کی وصیت کر کر گیا ہے تو ان رونے والیوں کی وجہ سے اس میت کو عذاب ہوگا، اس لیے کہ اس نے جاہلیت کی رسم کو زندہ کیا۔ اگر کسی کے آنسو چھلک جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے پوچھ لیا آپ نے تو رونے سے منع فرمایا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ تو محبت ہے، یہ تو پیار ہے، جب کوئی اپنا جاتا ہے، اپنی ماں جاتی ہے، اپنا باپ جاتا ہے، اپنا بھائی جاتا ہے، اپنا شوہر جاتا ہے، اپنی بیوی جاتی ہے، جو دل کے اندر محبت ہے اور جلد و دل کے اندر تعلق ہے، اس کی بنیاد پر یہ آنسو نکل آتے ہیں۔ ان آنسوؤں کے نکلنے کی بنیاد پر کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو محبت کے آنسو ہیں، پیار کے آنسو ہیں، یہ درد ہے، یہ غم ہے جو آنکھوں کے پیمانوں سے چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کر دیا، آپ نے صاف منع کر دیا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں۔ چاہے بڑے سے بڑے شخص کا انتقال ہو جائے، بڑے سے بڑے عالم کا انتقال ہو جائے، گھر کے مکھیا کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو جائے، ہاں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن سوگ منانے اور عدت گزارنے کی اجازت ہے۔ بیوی کے علاوہ کسی کو 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ اب دیکھیے دنیا میں جو سب سے زیادہ غمگین دن ہے وہ کون سا ہے آپ خود بتائیے۔ جس دن مسلمانوں پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور سورج اپنی روشنی کے باوجود تاریک تھا، بتائیے کون سا دن ہے؟ جس دن سب سے زیادہ غم مسلمانوں کو ہوا تھا، بتائیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بیٹے تم بتاؤ کون سا دن ہے؟ یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا، کوئی ایک تو بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس دن ہوئی ہے وہ دن مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ غمناک دن تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زید عبد الربی وہ اپنے باغ کے اندر کام کر رہے تھے، باغ کے اندر مشغول تھے، ان کے بیٹے نے آ کر خبر دی کہ ابا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ اسی وقت حضرت عبداللہ ابن زید نے فوراً آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ، ان آنکھوں نے جو جلوہ دیکھا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پر نور چہرہ دیکھا تھا، اب وہ چہرہ دنیا کے اندر نہیں رہا، ہم کسے دیکھ کر سکون حاصل کریں گے؟ اے اللہ ہماری بصارت اور ہماری نگاہ کو آپ لے لیجئے۔ یہ دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نگاہ کو اور ان کی بینائی کو واپس لے لی۔ اتنی محبت، اتنا تعلق کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت اور آپ کی وفات کے وقت یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہماری بینائی کو واپس لے لیجئے۔ جب وہ چہرہ ہی نہیں رہا، جب وہ نور انور ہی نہیں رہا تو ہم کس کو دیکھیں گے، کس کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون بخشیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مضبوط صحابی تھے، شیطان بھی ان کے سامنے آنے سے ڈرتا تھا، شیطان بھی رستہ بدل دیتا تھا، اور حکومت کے بڑے بڑے فرما روا
قیصر اور کسرا کی حکومتیں بھی تھر 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 کانپتی تھیں. ایسے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ وفات پیش آیا تو انہوں نے تلوار نکالی اور کہا اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ اپنے سر کو اپنے تن سے جدا سمجھے, میں اس کا سر کاٹ کر پھینک دوں, میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ, کہ اللہ کے رسول محمد تو اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں. اگر ان کا انتقال ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ جاؤ گے, اسلام کو چھوڑ دو گے؟ جو محمد کی عبادت کرتا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ حی لا یموت ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ رہے گا. تو یہ حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر تھے, لیکن کسی صحابی نے غم نہیں منایا. آپ دکھائیے, چیلنج کے ساتھ, پورے دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کوئی جو دلیل لے کر آئے قرآن سے, ہے کوئی جو دلیل لے کر آئے حدیث سے, ہے کوئی جو دلیل لائے خلفائے راشدین کے دور سے, ہے کوئی جو دلیل لے کر آئے صحابہ کے دور سے. جب تمہارے پاس دلیل نہیں تو کس بنیاد پر یہ چیزیں مناتے ہو؟ دلیل لے کر آئیے, دلیل ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اسلام کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز آپ بڑھا نہیں سکتے. دین تو مکمل ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں پر یہودی روزہ رکھتے ہیں, 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے وہ لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کس بنیاد پر روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آج کے دن یعنی 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و استبداد سے اور فرعون کے چنگل سے چھٹایا تھا, اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم, ہم موسیٰ کے سلسلے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں. موسیٰ سے تو ہمارا رشتہ تمہارے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں 10 تاریخ کا روزہ رکھوں گا. آپ نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا, صحابہ نے اشکال کر دیا, صحابہ نے فوراً اعتراض کر دیا اللہ کے رسول یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی یہودیوں کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا بہت اچھا سوال, ویری گڈ, بہت اچھا. اب میری بات سنو, اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. اسی بنیاد پر فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 10 کا روزہ رکھے تو اس کے ساتھ 9 کو ملائے, یا 10 کا روزہ رکھے تو اس کے ساتھ 11 کو ملائے اگر 9 کو نہیں ملایا ہے, تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. اللہ کے رسول کو عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مشابہت پسند نہیں تھی, جائے کہ ہم ان کے چہرے میں اور ان کے لباس میں اور ان کی طرز زندگی میں ان کی مشابہت اختیار کرنا شروع کر دیں. یہودی برتھ ڈے مناتے ہیں تو ہمارا بچہ بھی برتھ ڈے منائے گا. ہم حاجی ہیں, ہم نمازی ہیں, ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں, لیکن بچہ تو ہمارا ضد کر رہا ہے, اس کو تو ہم عیسائیوں کی طرح برتھ ڈے منانے دیں گے. یہ دینداری اللہ کے ہاں مقبول نہیں. ایک
کشتی پر سوار ہونا پڑے گا، دو کشتی پر سوار ہونے والا نجات نہیں پاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں تم افطار میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ یہودی دیر سے افطار کرتے ہیں، افطار کرنے میں بھی یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اور آپ نے فرمایا سحری کو تاخیر سے کھایا کرو، اس لیے کہ یہودی پہلے ہی سحری کھا لیتے ہیں۔ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم تو لباس میں بھی یہودیوں کی اتباع کریں گے، شادیوں میں بھی یہودیوں کی اتباع کریں گے، سالگرہ منانے میں بھی یہودیوں کی اتباع کریں گے، برتھ ڈے منانے میں بھی یہودیوں کی اتباع کریں گے۔ ہیں ہم مسلمان، بہن کو حصہ بھی نہیں دیں گے، ہیں ہم مسلمان۔ جیسے ایک لومڑی نے دعویٰ کر دیا، ایک لومڑی نے دعویٰ کر دیا کہ میں شیر ہوں۔ اب جنگل کے جانور آ گئے کہ میڈم، لومڑی میڈم آپ کہاں سے شیر ہو؟ آپ کے تو پنجے بھی نہیں ہیں، اور آپ کے شیر کی طرح کیلے بھی نہیں ہیں، اور آپ کی کھال بھی شیر کی طرح نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پنجے ہی تو نہیں ہیں، ویسے میں مسلمان ہوں۔ ایسے ہی مسلمان کہتا ہے زکوٰۃ ہی تو نہیں دیتا، ویسے میں مسلمان ہوں۔ حج فرض ہونے کے بعد حج ہی تو نہیں کرتا، ویسے میں مسلمان ہوں۔ نماز فرض ہونے کے بعد نماز ہی تو نہیں پڑھتا، ویسے میں مسلمان ہوں۔ روزہ فرض ہونے کے بعد روزہ نہیں رکھتا، ویسے تو مسلمان ہوں۔ کوئی آپ کے اس چیخنے اور چلانے کو قبول نہیں کرے گا۔ جیسے مولانا نے فرمایا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ یہاں پر ہونا چاہیے۔ حضرت حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، انہوں نے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنا سر کٹا دیا اور باطل کے سامنے نہیں جھکے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری نوجوان لڑکی ہے، کالج میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے، کس سے وہ باتیں کرتی ہے، کس کے ساتھ وہ چیٹ کرتی ہے، کس کے ساتھ وہ فیس بک پر جڑی ہوئی ہے، کاہے پر وہ باتیں کرتی ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں، بہت احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ معاف کیجئے گا، وقت بہت ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے جناب مولانا کوثر صاحب ندوی، شہادت کی بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، لیکن اصل پیغام یہ پہنچانا تھا کہ شہادت کا یہی پیغام ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے تن کو سر سے جدا کر دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یاد رکھیے، اچھی طرح سے لکھ لیجئے اپنے دل پر کہ جس دن مسلمان کے اندر شوق شہادت پیدا ہو گیا، دنیا کی تمام باطل طاقتیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں۔ ہم موت سے ڈرنے لگے ہیں، موت سے گھبرانے لگے ہیں، موت کو ہم نے گالی سمجھ لیا ہے، جبکہ موت کا جو دن مقرر ہے اسی دن پر آئے گی۔ نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ حضرت خالد سیف اللہ کتنے مارکوں میں اور کتنے جہاد میں وہ شریک ہوئے، لیکن آخر میں کہہ رہے تھے کہ اللہ، میرے اندر شہادت کی تمنا تھی، شہادت کی آرزو تھی کہ یہ سر جو ہے میرے تن سے جدا ہوتا اور تیرے راستے میں میں شہید ہوتا۔ وہ کہہ رہے تھے آج میں دنیا سے جا رہا ہوں جس طرح ایک اونٹ اپنی فطری موت مرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے۔ اتنی بڑی چیز ہے شہادت۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔
इसलिए मेरे भाइयों, जान देने से ना घबराइए। माफ कीजिएगा, पहले जमाने में तो औरतें नहीं घबराती थी। आजकल अगर जंग हो जाए तो कहती हैं, अरे मेरा बेटा कहां है, मेरा बाबू कहां है, 20 साल का मेरा नौजवान कहां है, जरा उसे तो तलाश करो। और रोना पीटना शुरू हो जाता है। पहले औरतें रवाना करती थी, जाओ मेरे बेटों, मेरे नौजवानों, आज के दिन के लिए मैंने तुम्हें दूध पिलाया था, अपनी मां के दूध पर दाग मत आने देना। हजरत खंसा ने अपने बेटों को रवाना किया और कहा कि खून तुम्हारे पंजों पर गिनना चाहिए, तुम्हारे पैर की उंगलियों पर गिनना चाहिए, तुम्हारी एड़ियों पर खून नहीं गिनना चाहिए, यानी मैदान जंग से भागना नहीं। यह जज्बा जब मुसलमानों के अंदर पैदा होगा, और यही जज्बा हजरत हुसैन ने पैदा किया था, यही जज्बा हजरत उमर ने पैदा किया था, यही जज्बा हजरत अली ने पैदा किया था, यही जज्बा हजरत हमजा ने पैदा किया था, और यही जज्बा तमाम मुजाहिदीन ने पैदा किया था। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर ज़ौक़े शहादत, शौक़े शहादत और अपनी राह में मर मिटने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें शहादत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं माज़रत के साथ आपसे जुदा होता हूं, मैंने टाइम कुछ ज्यादा ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कीमती बातें हमारे सामने आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.